فرمائے اور شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور یہودیت کے ظلم و جبر سے انہیں نجات عطا فرمائے اور دشمنوں کا کلا کامہ فرمائے۔ میں سورہ الفرقان کی کچھ آیات آپ کے سامنے پچھلے جمعۃ المبارک میں پڑھی تھیں، ان کا ترجمہ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اور نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ایک تسلسل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عباد الرحمن میرے بندے، تو کچھ نشانیوں کا ذکر میں نے پچھلے جمعہ میں کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، کہ بے شک جو میرے بندے ہوتے ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں، یہ جو خرچہ ہے نا، یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ اسلام کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں طرز معاش دیا ہے اور طرز تجارت دیا ہے اور کاروبار کا جو طریقہ ہمیں سمجھایا ہے، سمجھے اس کا نچوڑ جو ہے وہ یہ آیا کریمہ ہے۔ اس کو بندہ صحیح طریقے سے اگر پڑھ لے، سمجھ لے، تو ایک اصول اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے تمہارے اخراجات بھی ہوں گے، اور ظاہر رازق وہ ہے، واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہترین رزق دینے والا رازق ہے ہی وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول مرتب کیے ہیں، کچھ طریقے بتائے ہیں جن کی وجہ سے انسان مفلسی سے بچ سکتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ غربت، یہ افلاس، اس سے بچنے کے لیے بھی اللہ اس کے رسول نے طریقے بتائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص کبھی مفلس نہیں ہوتا، غریب نہیں ہوتا جو میانہ روی سے چلتا ہے۔ یہ میانہ روی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے پاس اگر 4 پیسے آ جائیں، کوئی نفع مل جائے، کوئی کاروبار، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اسے چند دنوں میں اپنی فضول خرچی کی وجہ سے ختم کر دیتے، کوئی پلاننگ نہیں کرتے، کوئی ہم اس کے لیے لایا عمل نہیں بناتے، جس کی وجہ سے بعض کا حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے، انبیاء کرام نے تجارت کی ہے، کاروبار کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا جب کاروبار کیا تو حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے ارشاد فرمایا میں نے محمد سے بڑھ کر کسی کو زیادہ نفع والا انسان نہیں پایا، کسی کو زیادہ امانت دار نہیں پایا آپ سے زیادہ، کہ جب سے میں نے اپنا کاروبار ان کو دیا ہے مجھے گھاٹا نہیں پڑا۔ اس بیسک یہ وجہ ہوتی تھی کہ ایک تو امانت داری اور دوسرا جو تجارت کے اصول ہیں ان کے اوپر چلا جائے تو پھر انسان کبھی مشکل حالات کا اسے سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے وہ ہیں جو فضول خرچے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب المبذرین، کہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ پیسہ جو ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، یہ مال یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، رزق حلال سے کمائی ہوئی۔ حضور نے فرمایا وہ لوگ، وہ تاجر جو امانت داری سے کاروبار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ بہت ساری آیات ہیں، بلکہ آپ احادیث اٹھا کے لکھیں، قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں، فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، تو تجارت کے حوالے سے ابواب بندی کی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایک نظام کے تحت بنائی، یہ نہیں کھایا پیا موج کی، نہیں، ہر چیز کا آپ نے لحاظ رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے وہ ہیں جب خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، تو وہ فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ ہی کنجوسی کرتے۔ یہ دونوں علتیں ہیں، نہ فضول خرچی کریں اور نہ آپ کنجوسی کریں، دونوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں۔ میانہ روی سے چلیں۔ وہ میں اپنے ساتھیوں میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ ایک دفعہ حضور کے ایک صحابی تھے، تو یا رسول اللہ میرے پاس ایک، حضور نے ان کو ایک کلہاڑا لے کر دیا کہ آپ کام کریں۔ جب مدینہ شریف چلے گئے نا تو ایک کلہاڑا لے کر دیا، ان نے کام کیا۔ تو شام کو عرض کی یا رسول اللہ میں نے 10 دینار کمائے، 10 دینار کمائے۔ اب حضور نے 10 دینار کا طریقہ بتایا کہ کیا کرنا ہے۔ فرمایا 3 اپنے بال بچے کو دو، 3 جو ہے وہ اس کو سنبھال لو، اور 3 جو ریال ہیں انہیں دوبارہ کاروبار میں لگاؤ۔
اور ایک جو ریال ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ یہ ایک 10 ریال کی یا دینار کی یا درہم کی تقسیم اللہ کے نبی نے یوں فرمائی ہے۔ تو اگر آپ ہر 10 میں اس طرح چلیں گے، دیکھیں دنیا میں رہتے ہوئے مشکل حالات آ جاتے ہیں، وقت ایک سا نہیں رہتا۔ حضور نے فرمایا امیری کو غریبی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تو وہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں، وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے، وہ انسان کامیاب ہوتا ہے جو اسلامی اصولوں کے مطابق اپنے معاش کو بناتا ہے، ذریعہ معاش کو بناتا ہے۔ ہماری اکثر جو پریشانیاں ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ جب آتا ہے تو چھوڑتے نہیں، تو جب کچھ ہوتا نہیں تو پھر پریشانی ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس طرح تقسیم فرمایا کہ اس طرح کرو۔ تو فرمایا میرے وہ بندے ہیں جو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، وَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ وہ درمیان رہتے ہیں۔ وہی نا میانہ روی والی بات آ گئی کہ وہ میانہ روی سے چلتے، ان کے کسی کام میں کمی بیشی یا افراط و تفریط نہیں ہوتا۔ اس لیے جب مشکل حالات آتے ہیں تو وہ اپنا سنبھالی ہوئی چیز جو ہے وہ اس کو نکال کے، بعض لوگ یوں سمجھ لیتے ہیں جی مال کو جمع کرنا یہ کوئی غلط کام ہے۔ نہیں، مال کو اس نیت سے جمع کرنا کہ نہ خود کھانا، نہ کسی کو کھانے دینا، نہ اللہ کی راہ میں دینا، نہ وہ چیز غلط۔ اس نیت سے بچانا کہ اگر کل کو کوئی مشکل وقت آئے تو میں اس چیز کو استعمال کروں، تو وہ عین اسلام کے مطابق ہے۔ اسلام نے جو ذریعہ اور ذریعہ کسب دیا ہے، معاشی صورتحال سے نپٹنے کے لیے دیا ہے، یہ دیکھیں نا ہمارے پاس یہ قرضہ آتا ہے جی، وہ قرضہ آیا ہے وہ سارے بڑے کھا جاتے ہیں جی، انہی کے لوازمات پوری آتے ہیں، وہ چیز عوام تک پہنچتی نہیں ہے، اس لیے مسائل بڑھ جاتے ہیں، پھر قرضہ لینا پڑتا ہے، پھر آتا ہے پھر کھا جاتے ہیں، ارباں کھا گئے کھرباں کھا گئے۔ یہ چیز خلفائے راشدین کا دور دیکھیں تو بیت المال بھرا ہوا تھا، لیکن خلفاء کی حالت کیا ہوتی تھی کہ صبح کا کھانا ہوتا تھا، شام کا کھانا نہیں ہوتا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنخواہ 2 ریال تھی۔ یہی خلفائے راشدین کا ایک طریقہ کار تھا، گھر میں جو اس سے چیز چلتا۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چاہا کہ مجھے بیت المال سے 2-3 چمچ شہد دیا جائے، تو سب نے اجازت دے دی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جب اب شہد پینے لگے تو فرمایا اس کو لے جاؤ، اگر رب نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ اور کئی ایسے ادوار بھی گزرے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ جب یہ اوپر والے اس طرح سوچیں گے تو پھر نیچے لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب جو اوپر والے ہیں وہ بڑے بڑے محلات میں بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے لوگوں کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور پاک ہے تو مال غنیمت کسی ملک سے آیا، مال آیا، تو آپ کے جو وہ زراعت تھی انہوں نے کہا حضور گھوڑے بڑے تگڑے تھے تو مال صحیح سلامت آ گیا۔ آپ نے فرمایا یہ گھوڑے والوں کا کمال، یہ گھوڑے کا کمال نہیں ہے، جو گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے یہ ان کا کمال ہے۔ وہ امانت دار تھے، دیانت دار تھے، اگر وہ بد دیانت ہوتے تو یہ مال صحیح طریقے سے ہمارے پاس نہ پہنچتا۔ یہ گھوڑے کا نہیں کمال، جو اوپر بیٹھا ہوا تھا نا بندہ، اس کا کمال ہے۔ تو یہ اگر چیز اپلائی کی جائے، دیکھیں کہیں اسلام جو ہے اگر اس پر کوئی غیر مسلم بھی عمل کرے گا تو نفع پا جائے گا، کیونکہ وہ اسلوب وہ پکڑتا ہے، اور اگر کوئی مسلمان ہو کر اس پر عمل نہیں کرے گا تو گھاٹا کھا جائے گا۔ یہ طے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو تجارت کے اصول دیے ہیں ان پر اگر کوئی غیر بھی چلے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کو ایمان کی وجہ سے محبت ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہے، جو کہتا ہے کہ اس طریقے پر چلو گے تو تمہیں کسی میدان میں ناکامی نہیں ہوگی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، میرے بندے وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی خدا سمجھ کر نہیں پکارتے۔ پکارتے ہیں اللہ کو خدا سمجھ کر تو اس وحدہ لا شریک کو، اسی کو پکارتے ہیں۔ اگر وہ خدا کو پکارتے ہیں تو اس وحدہ لا شریک کو پکارتے ہیں۔ میرے بندے وہ ہیں، کوئی ایسا وقت آ جائے تو اس رب کو پکاریں۔ اگر کسی یہاں سے بعض لوگ یہ مسائل نکال پتہ نہیں کسی کو پکارنا ہی گناہ ہے، نہیں، کسی کو خدا سمجھ کر پکارنا کفر ہے۔
ویسے تو میں آپ کو پکارتا ہوں، آپ مجھے پکارتے ہیں، بیٹا ماں کو پکارتا ہے، ماں بیٹے کو پکارتی ہے، کسی کو خدا سمجھ کو پکارے تو یہ غلط، یہ گناہ ہے، کفر ہے۔ فرمایا جب بھی وہ پکارتے ہیں، جب بھی سجدہ کرتے ہیں تو وہ میری ہی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، میری ہی پرستش کرتے ہیں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ یہ میرے بندے کی نشانی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نشانیاں گنوا رہا ہے، اور ظاہر ہے اگر اس کا کوئی بندہ بننا چاہتا ہے تو اس نشانیوں پر عمل کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا یہ میرا بندہ ہے۔ فرمایا ولا یقتلوا النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور میرے بندے وہ ہوتے ہیں جو کسی جان کو، کسی انسان کو جان بوجھ کر قتل نہیں کرتے، الا بالحق، ہاں اگر حق بنتا ہے، مثلا انڈیا کے ساتھ لڑائی ہے تو ان کو مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جہاد ہو رہا ہے۔ اگر کسی بندے نے کسی کو قتل کر دیا ہے، اس کے جواب میں اسے سزا کے طور پر قتل کیا جائے، کوئی حرج نہیں۔ ہاں جان بوجھ کر کسی انسان کو قتل کرنا، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اتنا کبھی فعل ہے۔ تو فرمایا کہ میرے بندے کسی کو جان بوجھ کر قتل نہیں کرتے، ہاں حق کے ساتھ ہو جو میں نے صورتیں بتائی ہیں تو پھر وہ جائز ہے، ولا یا جنون، اور نہ وہ بدکاری کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی شرمگاہ، اپنی زبان کی حفاظت تم دو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ اس لیے ان چیزوں پر غور کیا کریں، اپنی زندگی کو ان چیزوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کیا کریں، اپنی نگاہ کو پاکیزہ رکھا کریں، اپنی زبان کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کیا کریں، اپنے کانوں کو، اپنے ذہن کو مثبت سوچ میں ڈھالنے کی کوشش۔ یہ تو رب کا کرم ہے کہ ہمیں جو غلط سوچ آ جاتی ہے ذہن میں، غلط وسوسے آ جاتے ہیں، اللہ نے امت محمدیہ کو اس سے معاف کر دیا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ جب تک ان پر عمل نہ ہو، یا جب تک اس بات کو کہا نہ جائے، ذہن میں خیالات آتے رہیں، انسان پر کبھی کبھی حاوی ہو جاتے ہیں، ورنہ پہلی قوموں پر اس چیز پر بھی عذاب آ جاتا تھا۔ اس لیے جب تک وہ کلام نہ کیا جائے، وہ کام نہ کیا جائے، اگر ذہن میں خیال آ رہے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں، لا حول پڑھ لیا کریں، پھر وہ وسوسوں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، لیکن یہ چلتے رہتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو خیال آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا نماز پڑھتے خیال آ جاتے ہیں، وسوسے آ جاتے ہیں، یہ شیطان کو قیامت تک یہ مہلت ملی ہوئی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اگر نماز میں وسوسے آ جائیں تو اپنے سجدہ گاہ کی طرف نظر رکھا کریں، اللہ تعالیٰ نماز میں سے وسوسوں کو ختم کر دیں گے۔ لا حول پڑھ لیا کریں، اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں۔ اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہوتی ہے، ایک ہوتے ہیں وسوسے، ایک ہوتا ہے وہم، یہ دونوں ہی خطرناک چیزیں۔ نہ وہم کیا کریں، وہم کا علاج کوئی نہیں۔ اور وہم بندے کو اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات سے یقین اٹھ جاتا ہے، مطلب کہ وہم ہو گیا، یہ نہ کیا کریں، ایک بیماری ہے۔ اس طرح وسوسے ہیں تو حضور نے فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ یہ پڑھ لیا کریں، پھر شیطان چلا جاتا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو یہ کام کرے گا تو اسے سزا ملے گی، وہ بہت بڑا گناہ کرے گا۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اس بندے کو دگنا عذاب دیا جائے گا جو یہ کام کرے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جو شرک کرے گا، جو بے حیائی کرے گا، جو کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے گا۔ فرمایا ہاں الا من تاب، ہاں جس نے توبہ کر لی۔ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے نا، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، دن چڑھ رہا ہے، رات ہو رہی ہے، سورج آتا ہے، چاند آتا ہے، دن گزرتے جاتے ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے پاؤں کے نیچے سے زندگی کی زمین سرک رہی ہے، زندگی کا پانی سرک رہا ہے۔ تو فرمایا ہاں اگر وہ توبہ کر لے، وآمنا سچے دل سے ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا اور نیک کام کرے، تو اللہ تعالیٰ پتہ کیا ارشاد فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، جو پہلے ہوا وہ معاف، جو پہلے غلطیاں ہوئی وہ معاف۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں اسلام لانے سے پہلے یہ غلطی تھی۔ آپ نے فرمایا تو جانتا نہیں اسلام پہلی غلطیوں کو مٹا دیتا ہے، کوئی کافر مسلمان ہوا ہے اس کے کفر کی غلطیاں ساری کی ساری اسلام کی برکت سے ختم ہو جاتی ہیں۔
کو سچے دل سے تائب ہو جاتا ہے، عمل صالح کو اپنا لیتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں پہلی غلطیوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑا اللہ کا کرم۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، روزانہ کے وظائف، روزانہ کی اچھی باتوں کو اپنانا، ذہن کو مثبت رکھنا، یہ انسان کو ظاہری باطنی سو بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ذہن پاک رکھیں، سوچ پاک رکھیں، مثبت سوچیں۔ یہ جو آج کل جو شوگر بلڈ پریشر بنا ہوا ہے، یہ کافی حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے۔ ہمارے جو رویے اتنے تلخ ہو گئے ہیں اور ان میں محبت کا عنصر کم ہے، غصے کا عنصر زیادہ ہے، جذبات کا عنصر زیادہ ہے، جھگڑے کا عنصر زیادہ ہے، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے ان نیکیوں کو، ان برائیوں کو نیکیوں میں اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں۔ وقان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا، بے شک جو توبہ کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کر لی، سچے دل سے تائب ہو گیا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں گویا کہ میرے بندے نے میرے ساتھ رجوع کر لیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نا جب ایک بندہ سچے دل سے تائب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو جمع کر کے نا خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یا اللہ کیسی خوشی؟ فرمایا میرے بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی، میرے ساتھ صلح کر لی ہے، وہ میری عطا پر راضی ہو گیا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی ہے، اس نے سچے دل کے ساتھ میری طرف رجوع کر لیا ہے، تو میں تمہارے اندر اس چیز کے لیے خوشی کا اظہار کر رہا ہوں۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، ہمارا کام ہے اس کی بارگاہ میں جھکنا، اپنے غلطیوں کو تاہی۔ حضور نے فرمایا میں 70 بار روزانہ استغفار کرتا، استغفر اللہ۔ یہ ہمیں تلقین کے لیے ہے، ورنہ نعوذ باللہ نبی سے گناہ نہیں ہوتا، یہ ہمیں تلقین کے لیے کہ جب میں کرتا ہوں تو تمہارا کام ہے تم بھی کرو۔ روزانہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، استغفار کرو۔ استغفار کی بڑی برکتیں ہیں۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں استغفار کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں بارش دے گا۔ تو یہ استغفار کرنا، روزانہ ایک تسبیح صبح پڑھ لیا کریں۔ حضور نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے استغفار چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے کہ یا اللہ معافی دے دے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین لا یشہدون الزور، کہ میرے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ یہ جھوٹی گواہی دینا بہت بڑی لعنت ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ جو چیز آپ نے دیکھی نہیں، جو چیز آپ نے سنی نہیں، اس کے بارے میں کسی بندے کو دبانے کے لیے اگر کوئی بندہ جھوٹی گواہی دیتا ہے تو قیامت کے دن اس کی زبان پر گرم وہ جو لوہے کا وہ رکھا جائے گا، وہ جل جائے گا، لوہا رکھا جائے گا اس کی زبان پر۔ فرمایا جھوٹی گواہی دینے سے بچو۔ کیسے وہ لوگ ہیں جو جھوٹا قرآن پاک اٹھا لیتے ہیں استغفر اللہ تعالیٰ سے۔ یہ بندہ گناہ کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ ہو نہیں رہا تو پتہ نہیں معافی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، وہ بندے کو تھوڑا سا مہلت دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ باز آ جائے، لیکن جب وہ پکڑتا ہے تو بندے کو ہوش بھی نہیں رہتی، بندہ ایک کہانی بنا دیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ ایسے، تو دیکھیں بندہ وہی خوش قسمت ہوتا ہے کہ جب دنیا سے جائے تو رب بھی راضی ہو اور مخلوق بھی یہ کہے کہ یار اچھا بندہ تھا۔ تو فرمایا جھوٹی گواہی دینے سے بچو، یہ بہت بڑا عذاب ہے، اس سے بچیں۔ اگر کوئی چیز آپ نے نہیں دیکھی تو آپ کہیں کہ یار میں نے یہ دیکھی نہیں ہے، مجھے اس چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ بندہ 4 پیسوں کی خاطر اپنے ایمان کو خراب کر لے، ایسے کام میں نہ پڑے۔ یہ برائی کا عذاب الٹا جو ہے انسان کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا اس سے بچیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور میرے بندوں کی نشانی ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ جب انہیں کسی برائی کے پاس سے گزرنا پڑتا ہے نا، بعض کا کسی اچھے بندے کا کسی برے بندے سے یا کسی برائی سے پالا پڑ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ برائی میں گرتا نہیں بلکہ اپنا دامن بچا کر برائی کے پاس سے گزر جاتا ہے، برائی اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتی۔ یا تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ برا بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، یا پھر ایسا بندہ ہوتا ہے اگر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کی وجہ سے برا بندہ ٹھیک ہو جائے
تو پھر کم سے کم یہ کریں کہ آپ اس برائی سے اپنے دامن کو بچا کر گزر جائیں۔ فرمایا میرے بندوں کی یہ بھی نشانی ہے کہ وہ بری باتوں میں نہیں پڑتے بلکہ بری باتوں کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ اگر تو آپ میں یہ ملکہ ہے، آپ میں یہ طاقت ہے، تو پھر اس برائی کو سلجھانے کی کوشش کریں، اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط کر رہے ہو، یہ اس کو اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اگر یہ طاقت ہے تو سبحان اللہ کے بندوں کا یہی کام ہے، اللہ کے نبی اور رسولوں نے یہی ڈیوٹی دی ہے۔ تو اگر آپ یہ کرتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، تو برائی کے پاس سے اس طرح گزریں کہ برائی آپ کے دامن کو میلا نہ کر دے۔ فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور میرے بندے وہ ہیں جب ان کے پاس میری باتیں کی جائیں، میرا ذکر کیا جائے، میری آیات پڑھی جائیں، لم یخروا علیہا، وہ اوندے منہ اس پر گر پر نہیں پڑتے بلکہ میری آیتوں میں غور و فکر کرتے۔ کوئی بھی آیت سنیں، کوئی بھی بات سنیں تو اس میں غور و فکر کرتے ہیں ہمارے رب نے کہا کیا ہے، ہمارے رب نے بات کیا سمجھائی ہے، ہمارے رب نے اس موقع پر کیا ارشاد فرمایا۔ یہ جمعے کا جو یہ مختصر خطبہ ہوتا ہے، ہمیں کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے، ہمیں کچھ کہنے کو مل جاتا ہے، تو کوشش یہ کیا کریں اللہ مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا سم و عمیانا، کہ وہ اندھے اور بہرے ہو کر وہ اس آیت پر اور اس حکم پر گر نہیں پڑتے بلکہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو غور سے سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں، عطا فرمائے۔